خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے گنہگار، خطاکار، سیاہکار بندوں کو دعوت دی ہے کہ تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی خطاؤں کو تسلیم کر کے، اپنی لغزشوں کو مان کر اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ میرے بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، آپ میرے بندوں سے کہیں کہ جن بندوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ستم ڈھایا ہے، گناہ اور خطا کر کے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو دعوت دی ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے اندر گناہوں کا احساس پیدا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید مت ہونا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنے والا ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے رب سے توبہ کرے۔ یقیناً جو ہے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس کے دل میں سچی ندامت ہو، سچا احساس ہو اور وہ پچھتائے گناہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لے کر، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا سہارا لے کر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، نہیں، بلکہ بندے کو چاہیے جب کبھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا نبئ عبادی ان الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو بتلائیں میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، ان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کبھی بھی ہمیں جو ہے نڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی ہے وہیں پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم گناہ پر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر رب سے رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور اللہ رب العالمین سے اس کے عذاب کا ڈر بھی رکھنا ہے۔ جب یہ دو ملے جلے جذبات ہمارے اندر ہوں گے، جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم اللہ رب العالمین کے رستے پر یا اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت پر ہم جو ہے بلا کسی تکلف کے ساتھ بہتر طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بھیجا، ابلیس اور اس کی ذریت کا اللہ رب العالمین کی سرزمین پر ایک مشن ہے۔ ابلیس اپنی ذریت کے ساتھ روز اول سے اپنے مشن پر لگا ہوا ہے۔ ابلیس کا مشن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو گمراہ کرنا، اللہ رب العالمین کے بندوں کو بھٹکانا، اللہ رب العالمین کے بندوں کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دینا، یہ ابلیس کا مشن ہے۔ اور ابلیس اپنے مشن میں بڑا سنجیدہ ہے اور اس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے کہ ابلیس اپنی ذریت کے ساتھ اپنے مشن کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سیریس ہے، کتنی سنجیدگی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ ابلیس اپنا تخت، اپنا عرش
پانی پر لگاتا ہے اور اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو زمین پر پھیلا دیتا ہے، اپنی ذریت کو زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ جاؤ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرو، جاؤ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاؤ، اللہ رب العالمین کے بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دو۔ اور ابلیس اتنا سنجیدہ ہے، اپنے مشن میں اتنا سنجیدہ ہے، روزانہ جب صبح سویرے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور شام کو ابلیس کے لشکر جب ابلیس کے پاس آتے ہیں، ابلیس ان کا محاسبہ کرتا ہے، ان سے حساب لیتا ہے، روزانہ کی رپورٹ طلب کرتا ہے۔ آج تم نے کیا کیا؟ کتنے بندوں کو گمراہ کیا، کتنے بندوں کو رب کے ذکر سے غافل کیا، کتنے جو ہے نیک بندوں سے اس کے عقیدے کو لوٹا، کتنے بندوں سے تم نے اس کے ایمان کو چھینا۔ روزانہ ابلیس اپنے لشکر کا جائزہ لیتا ہے، رپورٹ طلب کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کی سرزمین پر ابلیس اپنے مشن پر لگا ہوا ہے، ابلیسی مشن اللہ رب العالمین کی زمین پر جاری ہے، تو وہیں پر اللہ تعالی کی زمین پر ایک اور مشن ہے، وہ مشن انبیاء کا مشن ہے، وہ مشن اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا مشن ہے، وہ مشن انبیاء کرام کے بعد علماء کا ہے، دعات کا ہے، مبلغین کا ہے، اتقیاء کا ہے، صلحاء کا ہے، اللہ رب العالمین کے پرہیزگار بندوں کا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی صلاح کی جائے، اللہ رب العالمین کے بندے جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لایا جائے، اللہ رب العالمین کے بندے جو ابلیسی مشن کا شکار ہو رہے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت کی حملوں کے زد میں آ رہے ہیں، اللہ کے ان بندوں کو ابلیس اور اس کی ذریت کے حملوں سے بچانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا مشن ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام کا مشن ہے، انبیاء کرام کا مشن ہے، اور انبیاء کرام کے بعد دعات و مبلغین کا مشن ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے بھر دیا جائے، یعنی جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں ان کو صحیح راستے پر لایا جائے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹنے کی تعلیم دی جائے، پلٹو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، لوٹو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف۔ اور ہمیں اسی مشن کا حصہ بننا ہے، ہمیں اسی مشن کا حصہ بننا ہے، نہ کہ ابلیسی مشن کا۔ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی صحبت چھوڑ کر غلط بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، گویا وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ابلیسی مشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے ہیں، گویا یہ لوگ ان لوگوں کے مشن میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا مشن ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس دنیا میں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ اس دنیا میں جو انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، مبلغین اور دعات کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے، علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے راستے پر چل پڑتے ہیں، دین سے جڑ جاتے ہیں، شریعت سے جڑ جاتے ہیں، دینی تعلیم سے جڑ جاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا، ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ رب العالمین کی دعوت پر، قرآن کی دعوت پر، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دعوت پر جو لوگ لبیک کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب ہم نے ایک شخص کو سنا جو تیری بندگی کی دعوت دے رہا تھا، تیری طرف بلا رہا تھا، تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، اے اللہ تعالی ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے تیری اطاعت کی، ہم تیرے سامنے جھک گئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ تعالی ہم سے ہماری گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ کن کا جملہ ہے؟
یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ کر زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ انبیاء کرام کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، جو علماء کے اعلان پر اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ جملہ، اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر یہ ترغیب دی ہے کہ اگر تمہیں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس دنیا میں تمہیں سکون کے ساتھ رہنا ہے، تو اللہ رب العالمین کے دین سے جڑ کر تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لپکو۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت پر عمل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، میں آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں آگاہ کروں، تمہیں متنبہ کروں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر لگا دو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دوڑو۔ اللہ نے جو دین نازل کیا، اللہ نے جو شریعت نازل کی، اس شریعت پر کما حق کہو، عمل کرو، تب جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ کہ دوڑو اللہ رب العالمین کے مغفرت کی طرف۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ ایسی جنت کو پانے کے لیے عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وہی میسج، وہی پیغام دیا ہے، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس سرزمین پر، تو اللہ تعالیٰ کے مغفرت کی طرف تمہیں دوڑنا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جنت کے طلبگار بنو۔ اس سرزمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنت کے طلبگار ایسا عمل کرو جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی صفت بیان کی۔ انبیاء کرام کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دوڑنا، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا کہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام کی پہچان یہ ہے کہ وہ خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا اور انبیاء کرام کی خاصیت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور انبیاء کرام کا ایک خاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آنا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے پر چلائے، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو لگائے، اللہ کے دین کے راستے پر جو چلے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شرعی احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنا قدم بڑھا دے، اپنا قدم رکھ دے، اسے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ منزل تک پہنچنا شرط نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے راستے پر اپنے آپ کو لگا دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر اپنے آپ کو لگا دینا، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر تم اپنا قدم اللہ کے دین کی طرف بڑھاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان کی زندگی، عزت والی زندگی دے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی تیار کردہ جنت میں داخل کرے گا اگر تم اللہ کے دین پر اپنے آپ کو لگاتے ہو۔ آپ دیکھیے غزوہ احد کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے احد پہاڑی کی طرف نکلے، احد پہاڑ کی طرف گئے، اور ایک کافر، ایک مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمانوں کا بڑا ہمدرد تھا،
بڑا خیر خواہ مسلمانوں کا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں تو کافر ہوں لیکن میں آپ کی طرف سے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں کسی کافر اور کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہم تم سے مدد نہیں لے سکتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملہ اس کے دل پر لگا, یہ جملے کی چوٹ اس کے دل پر لگی اور فوراً اس نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوا اور اسلام میں جو ہی داخل ہوا مسلمانوں میں شامل ہو کر جو ہے کفار کے خلاف اس نے جنگ کی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. جب شہید ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اللہ کے نبی نے جملہ کا دخل الجنہ ما صلی صلاۃ قط. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت میں داخل ہو گیا حالانکہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. اور دوسری روایت میں آتا ہے لم یسجد سجدۃ قط, اس نے ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی زمین پر نہیں کیا لیکن پھر بھی جنت میں داخل ہو. کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد, ایمان قبول کرنے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں. اسلام اس نے اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف قدم بڑھایا, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف قدم بڑھایا, شہید ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اپنے آپ کو لگانا, اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا, یہی اصل کامیابی, یہی اصل کامیابی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین پر لگاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلو. اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد, اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید, اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو, توحید کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا. توحید کے علم بردار بن کر توحید کے علم کو بلند کرو اور توحید کے سائے میں اللہ رب العالمین کے بندوں کو جمع کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دو. اگر تم نے یہ سب کیا تو یقیناً تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ. اور آپ جب ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے, بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے, بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں گی. یعنی اللہ رب العالمین کے دین سے غافل کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں گی. پہلی رکاوٹ یہ دنیا ہے. یہ دنیا, جب بھی ہم کوئی بھلا کام کرنا چاہیں گے, بہتر کام کرنا چاہیں گے, اللہ کے دین کی طرف لوٹنا چاہیں گے, یہ دنیا رکاوٹ بن جائے گی. یہ دنیا دیکھنے میں بڑی بارونق ہے, یہ دنیا بڑی سجی سجائی ہے, دنیا کا حسن و جمال, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی رنگینی, دنیا کی زیبائش اللہ رب العالمین کے راستے میں آڑے آ جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے, دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے. اگر ہم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا, دنیا کو ہم نے اگر مومنانہ نظر سے دیکھا, جس نظر سے شریعت دنیا کو دیکھنے کی تعلیم دیتی ہے, اگر ہم نے اس نظر سے دنیا کو دیکھا وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر یہ تعلیم دی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے, دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا میں رہ کر کتنے انسان ہیں جو تجارت کے اندر دھوکہ دیتے ہیں, معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے, یہ حیات مستعار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنا ہی ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس سے زیادہ نہیں رہنا ہے. یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے. ہماری زندگی مٹنے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. ہمارا یہ جسم, خوبصورت جسم, ایک نہ ایک دن مٹی کی خوراک بن جائے گا, مٹی ہو جائے گا. اور کل اللہ رب العالمین کے دربار میں, احکم الحاکمین کے دربار میں, رب العالمین کے دربار میں ہمیں جھوٹ کا حساب دینا ہوگا, دھوکے کا حساب دینا ہوگا, ظلم کا حساب دینا ہوگا. اگر یہ احساس انسانی دل میں پیدا ہو جائے, انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے, انسان بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکتا ہے, اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت پر بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو لگا سکتا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو
کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور یہ دنیا مٹنے والی، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ اگر انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹنے میں اسے کبھی مشکل نہیں ہوگی، کبھی کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دنیا کی حقیقت یوں بیان کی، ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ، یہ دنیا دیکھنے میں بڑی میٹھی ہے، بڑی میٹھی، بڑی لذیذ ہے، اور بڑی شاداب ہے، بڑی سبز ہے، بڑی شاداب ہے، یہ دنیا بڑی لذیذ اور بڑی شاداب ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے۔ کیوں جانشین بنانے والا؟ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے دنیا میں تم کیسا عمل کرتے ہو، تم دنیا میں کیسا عمل کرتے ہو، دنیا کی رنگینیوں میں کہیں تم گم تو نہیں ہو جاتے، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہیں تم دھوکہ تو نہیں کھا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، گویا یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس دنیا میں رہ کر تم کیسے زندگی گزارتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ اگر تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تشبیہ دی، ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ، نبی نے دنیا کی تشبیہ دی ایک میٹھے پھل سے۔ آپ دیکھیے جو تر و تازہ پھل ہوتا ہے، جو ہے چکھنے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تر و تازہ پھل دیکھنے میں بڑا ہرا بھرا ہوتا ہے اور چکھنے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور دنیا کا لذیذ ترین پھل عورت ہے، لذیذ ترین پھل عورت ہے۔ جہاں دنیا کا لذیذ ترین پھل عورت ہے، وہیں پر خطرناک ترین بھی ہے عورت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دنیا کو اسلامی دائرے میں رہ کر حاصل کرتے ہو، اگر تم دنیا کو اسلامی دائرے میں رہ کر حاصل کرتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم اسلامی دائرے سے نکل کر، شرعی دائرے سے نکل کر اگر تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اپنے عقیدے اور عمل سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تم اسلامی دائرے سے نکل کر اگر دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو، یعنی اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں دنیا کو مومنانہ نظر سے دیکھنا ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم اس دنیا کو مومنانہ نظر سے نہیں دیکھیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو یہ میسج دیا کہ اللہ رب العالمین کے دین پر چلو، جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، دین کی طرف پلٹنے میں جہاں پر دنیا رکاوٹ بنتی ہے، وہیں پر انسان کا نفس یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ انسان کے نفس میں جو ہے طرح طرح کی خواہشاتیں جنم لیتی ہیں۔ انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے، اپنی تمناؤں کی تکمیل کے لیے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس بات کو یاد رکھیے، دنیا آرزوؤں کے تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تمناؤں کے تکمیل کی جگہ نہیں ہے، آرزوؤں کے تکمیل کی جگہ آخرت ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اپنی تمام آرزوؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اپنی تمام تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، انسان کی آرزوئیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایک تمنا پوری ہوئی، ایک آرزو مکمل ہوئی، دوسری آرزو انسان کے سامنے، اور جب انسان آرزوئیں پوری کرنے کے چکر میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائے گا، آخرت کو بھول بیٹھے گا۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مستقبلۃ، یہ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت جو ہے منہ پھیلائے ہوئے آ رہی ہے۔ آخرت سامنے سے، دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ دونوں کے بال بچے ہیں، آخرت کے بھی بال بچے ہیں، دنیا کے بھی بال بچے ہیں، لہذا تم آخرت کے بال بچے بنو۔ کیوں؟
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. آج کا دن یہ عمل کا دن ہے، آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، اور کل کا دن حساب کا دن ہے، عمل کرنے کا چانس نہیں ملے گا. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مختصر زندگی دی ہے. اس دنیا کو ہم دارالعمل سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا بیج بوئیں گے کل ویسا ہی پھل کاٹنا پڑے گا، ویسے ہی فصل ہم کاٹیں گے کل. اگر اس دنیا کے اندر ہمیں اچھائی کا بیج بوتے ہیں، بھلائی کا بیج بوتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اچھائی کی فصل کاٹیں گے، اچھائی کا پھل ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا. اور اگر اس دنیا میں ہم گناہ کا بیج بوتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اسی گناہ کا پھل کاٹنا پڑے گا. اسی لیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں اچھا عمل کریں، اچھا عمل کریں، اللہ رب العالمین کے بندوں کے کام آئیں، اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کریں، اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں. جہاں تک ہو سکے اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کریں، اللہ رب العالمین کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں. اگر یہ صفات ہمارے اندر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین پر بڑی آسانی کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں. اور جو اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لگانا چاہتے ہو تو پہلے ہمیں اپنی ذات کو نفع بخش بنانا ہوگا، اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی نفسیات پر ہمیں قابو رکھنا ہوگا، اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا. تب جا کر ہم اللہ رب العالمین کے راستے پر بآسانی چل سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دین پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں دینی احکامات پر کما حق ہوا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں دینی احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله سلام وإيتاء ذي القربى فشر المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.